بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل چل رہے تھے، تو اس اعتبار سے آج جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، جس طرح جو ہے سونا اور چاندی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آتی ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے مال تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ مال تجارت کس کو کہتے ہیں، کہ جو چیز جو ہے اس لیے خریدی گئی ہو کہ اس کو بیچنا ہے، تو زمین کو خریدنا، دکان کا خریدنا، تو جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے بیچنے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے کپڑوں کی دکان ہوتی ہے، جوتوں کی دکان ہوتی ہے، اور جو ہے موبائل کی دکان ہوتی ہے، تو جو مال جو ہے ہم نے دکان میں بھرا ہوا ہے اور بیچنے کے لیے اس کو رکھا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ آئے گی۔ اس میں ایک مسئلہ جو ہے اہم یہ ہے اس کے اندر کہ جو مال ہم نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، تو زکوٰۃ کا جو حساب اس کے اندر لگے گا وہ جو ہے اس اعتبار سے لگائیں گے کہ مال کتنے میں بیچنا ہے، جتنے میں بیچا جائے گا اس کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ آئے گی، خریدے ہوئے رقم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ کسی کی جو ہے اگر موبائل کی دکان ہے اور جو ہے ایک موبائل جو ہے 20,000 کا اس نے جو ہے خریدا ہے، لیکن بیچتا ہے 25 کے اندر یا جو ہے 30 کے اندر، تو جو ہے زکوٰۃ کی رقم کا حساب جو ہے 25 یا 30 سے لگایا جائے گا، کیونکہ جو بیچی جانے والی رقم ہے اس اعتبار سے جو ہے اس زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے جو ہے مکان بنانے کے لیے رقم جمع کر کے رکھی ہے، تو جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کرائے پر مکان لیتا ہے یا دکان لیتا ہے، تو ڈپوزٹ بھرنے کو ہوتی ہے، اور ڈپوزٹ کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ قرض کی مطابق ہوتی ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے کہ اگر دکان خالی کر دیں گے، مکان خالی کر دیں گے، تو پھر جو ہے وہ ڈپوزٹ اس کو واپس مل جائے گی، تو اس ڈپوزٹ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ اس کے اوپر آئے گی جس نے کرائے پر مکان لیا ہے اور کرائے پر جو ہے دکان لی ہے۔ مالی کے مکان کے اوپر یا مالی کے دکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اصل جو مالک ہے وہ کرایہ دار ہے یا مکان کا کرایہ دار یا پھر جو ہے دکان کا کرایہ دار ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی جس نے ڈپوزٹ بھری ہے، کیونکہ وہ اصل اس کا مالک ہے، چاہے مال کسی دوسرے کے پاس ہے لیکن واپس آنے کی امید ہے دکان کے خالی کرنے یا مکان کے خالی کرنے پر، تو ڈپوزٹ کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ آئے گی۔ جتنی بھی رقم بھری ہے ہم اس کو زکوٰۃ کے نصاب میں گنیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو ہے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب تھی، لیکن جو ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے جو زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اگر جو ہے زکوٰۃ نکالنے کی اس نے جو ہے وصیت کی ہے کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ واجب تھی اور اس کو نکالنا ہے، تو وارثوں کو اگر جو ہے اس نے وصیت کی ہے تو اس کے جو ہے تیسرے تہائی مال کے اندر سے جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاوے، اور اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو وارثوں کے اوپر جو ہے یہ ذمے میں نہیں آتا ہے، اگر ادا کر دے اس جو ہے مرحوم کی زکوٰۃ اگر ادا کر دیں گے تو وارثوں کو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو ہے اگر اس نے وصیت کی ہی نہیں ہے، ذمہ دار بنایا ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وارثوں کی ذمے اس کی زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ تو یہ آج جو ہے آخری کچھ ضروری مسائل تھے، اور ایک بات اہم جو ہے آخر میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا یا مسئلہ کچھ پوچھنا ہے تو ہم نے جو ہے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے نمبر بھی دیا ہوا ہے ہمارا، اور دوسری بات جو ہے ڈسکرپشن میں بھی ہم جو ہے پوچھ سکتے ہیں مسئلہ، آئندہ مسائل کے اندر جو ہے اس پوچھے ہوئے سوال کا انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جو ہے ہم اب اس مسائل کو بیان کریں گے کہ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ السلام علیکم۔